हम इतनी सादा भी नहीं है कि हमें अपने बेगडोर के जो हमारे राज है वो आपको और सिर्फ कभी वाले को बता दें। हम इंसान है, बड़ी किस्म की उसमें शिप चला रहे हैं, कुछ तो हम करेंगे, लेकिन आपसे एक वादा है, वादा हम पाकिस्तान की कीमत पे सौदा नहीं करेंगे। जो हम बीन बजा रहे हैं ये कोई तहरीक का आगाज नहीं क्या? यहाँ से एक दो बातें करते हैं। नंबर वन, हम यहाँ से प्रपोज करते हैं पंजाब से कि बलूचिस्तान में फौज कशी बंद की जाए और सियासी हल तलाश की। दूसरा, जो आपने हकूक की बात की है उसके लिए हमने एक एलानिया तैयार किया है, आपको पेश किया है। हम चाहते हैं कि आपकी जो आइन प्रेस जमात है या बहास है वो उसकी तौसीक करे। खासतौर पर आपसे दरख्वास्त करूँगा, रजा साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं, आपको भी पेश करता हूँ। जी ठीक। अच्छा सही साहब, दस्तखत सिर्फ हम 5 जो नहीं करते हैं, आप सब नहीं करते हैं, जर्नलिस्ट ने भी करने हैं, जर्नलिस्ट ने भी करते हैं। ठीक हो गया हमारी पार्टी को जी कल शाम से जिस वक्त एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में पहुंचा और वहाँ पर एक गुडविल जेस्चर दिया गया, यानी कि किसी जगह पे ये थोड़ी सी कोई कमज़ोरी या वीकनेस या थोड़ी सी गुड जेस्चर दिखाया गया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान क्या उस सूबे का भी दौरा करेगी और उस सूबे में बरसत इक़्तिदार जमात जो है उसके बड़े लोगों से मिलेगी कि पाकिस्तान में आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए, क्योंकि उस जमात का यह दावा है कि पाकिस्तान का आइन ने बनाया था, क्या आप उधर भी जाएंगे? हम पाकिस्तान के कोने कोने में जाएंगे। और पीपल्स पार्टी के सरदार हैं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक पार्टी है, मैं नाम किसी पार्टी का नहीं लेता। ये जो मुश्किलात आई हैं, हम वैसे एक तरफा फायरिंग भी गलत है कि हम फौजियों की एक तरफा फायरिंग कर दे रहे हैं। हमने ये 2 नंबर की पार्लियामेंट है, दुनिया की नजर में तो पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट की वजह से ऊपर को हो गया है, इस पार्लियामेंट के मेंबरान के वोटों की वजह से किया है। मैं और नहीं चाहता तफसील में, हमें तारीखें चलानी है, हमारे सारे दोस्त हैं। अगर छोटे सूबों की भी वोट सेनेट में उनको ना मिलते ये अमेंडमेंट नहीं होनी थी। सेनेट में अगर सिर्फ छोटे सूबों के, बलोच के, पश्तून के, सिंधी के ये वोट इस अमेंडमेंट को ना मिलते, 26, 27 या कोई और अमेंडमेंट हो नहीं सकती थी, ना हो सकती है। इसमें इस गुनाह बिल-इज़्ज़त में जो लोग शामिल हैं उन्हें भी अल्लाह से माफ़ी मांगनी होगी। हम भी कोशिश करेंगे कि वो अपनी गलती मान लें, वरना हर आदमी की ये मर्जी। दुनिया तो अभी बहुत आगे निकल गई है। 5 बड़े आदमी, 5वां आदमी तो आपने। आगे आ जा तू, भाई आप आगे आ जाओ, दौड़ ले आओ। लाहौर में आपका इस्तेमाल करते हैं 3 रोज पहले 200 सवाल कर DGIS ने 3 रोज पहले कॉन्फ्रेंस की, 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दहशत गर्दी के हवाले से जो है वो बताया गया कि किस तरह से शवाहिद पेश किए गए। पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो भी शहीद हो रहे हैं, हमारे पाक फौज के जो फौजी हैं वो भी शहीद हो रहे हैं। आप अपने तारुफ क्या कहना चाहेंगे? नाम है कोहिनूर न्यूज़ से सर, दहशत गर्दी का भी सामना है पाकिस्तान को, इस वाले से आप क्या कहेंगे? जी आप देखें, हम अब बातों को इस अंदाज में न लें। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। कोई मुल्क
افواج کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا. کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جاسوسی ادارے ہر ملک کے کان اور آنکھ ہوتی ہیں. آرمی کا لفظ لکھتا ہے آرم سے. جب لڑنے والے بازو نہیں ہوں گے کوئی ملک زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن ہمارے افواج کو، میں بہت ہی وہ آدمی ہوں، ہمارے افواج کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. کیا واحد پاکستان ہے جس کی فوج ہے؟ کیا واحد پاکستان ہے جس کی جاسوسی ادارے ہیں؟ یا ہر ملک میں فوج بھی ہے، جاسوسی ادارے بھی ہیں؟ جس طرح دنیا کی افواج گزارا کرتی ہیں ہمارے افواج کو بھی ویسا گزارا کرنا پڑے گا. دنیا کا اپنا کام ہے، مسجد میں کام کرنے کا اپنا کام ہے، فلانے کو اپنا کام ہے. افواج پاکستان ہم حق اٹھاتے ہیں. حق کی خلاف ورزی اگر کوئی کیا کرے گی؟ دنیا میں یہ فیصلہ ہے پاکستان سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. نئی بات اس کی ایک بات اور یہ گویا معیار نہیں چلے گا. جو بکتا ہے بکرا منڈی کے مینڈے کی طرح، جو بکتا ہے قربان کی بیل کی طرح، وہ پیچھا چکن، وہ پاکستان کا دوست ہے. وہ جو کہتا ہے خدا کو مانو رائے کرو لوگ پہ، یہ کہتا ہے یہ خطرناک آدمی ہے. نہ ان لوگوں کی اپنی عزت کی تھی. میں ایک بات کہہ دوں، جو ٹائم لگے گا، میں عمران خان سے بھی کہوں گا. میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم نے اگر پاکستان کو واقعی صحیح ٹریک پہ لگانا ہے تو ہم نے ان ججوں کو ہر مسئلہ کے دور میں بعض ججوں نے آئین کی اس میں دفاع میں، آئین کی عزت میں استعفیٰ دیے، بچوں کے پیٹ پہ لات ماری، نوکریاں چھوڑی. ان کو ہم نے غلامی میں وہ کر دیا. یہ فرمائیے گا کہ آپ جمہوریت، ایک وقت میں آپ جمہوریت اور ووٹ کے تحفظ کے لیے جاتی عمرہ گئے تھے اور بار بار گئے تھے. آج وقت ہے کہ آپ آئین کے تحفظ کے لیے لاہور آ گئے ہیں. اسی آئین کے تحفظ کے لیے آپ جاتی عمرہ جانا پسند نہیں فرما رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ آئین کی جو اس وقت پامالی اور تنزلی ہے یہ جاتی عمرہ کا ہی کردار ہے، اس وجہ سے نہیں جا رہے آپ وہاں؟ دیکھیں بھائی، ہم کی بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں. جاتی عمرہ میرا گھر ہے، آپ کا گھر میرا گھر ہے، اجاز بھائی کا گھر میرا گھر ہے. ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تاریخ کم سے کم جاتی عمرہ کے میرے دوست کو اس لحاظ سے معاف کرے گی کہ اس نے باوجود دیکھے کہ جس طریقے سے وہ انٹر ہوا پالیٹکس، جس طرح ہمارے سارے سیکٹر انٹر ہوا، لیکن وہ ایک پیٹریاٹک، یہ لفظ میں کسنا استعمال کرو، ایک پیٹریاٹک پنجابی کی حیثیت سے، ایک پیٹریاٹک پاکستانی کی حیثیت سے وہ سمجھ گیا کہ یہ نویا پاکستان کو ڈبو رہا ہے. لہٰذا یہاں ایسا راستہ لینا چاہیے کہ ایک آئین ہو، فلانا ہو. اس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے 10 سال پتہ نہیں کہاں. ابھی اس کو سڑے میں کیا کروں، ابھی میں نہیں جا سکتا. محمود صاحب یہ بتائیے گا، محمود صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، مداخلت کی آپ نے بات کی اور طاقتور حلقے کی بات کی، لیکن جب بھی طاقتور حلقے نے مداخلت کی ہے تب کہیں نہ کہیں بینیفیشری سیاستدان ہی رہا ہے، اور ابھی بھی بینیفیشری سیاستدان ہی ہے. تو جب تک سیاستدان اپنے قبلے درست نہیں کریں گے آپ کیسے تحفظ آئین کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں سارے سیاستدانوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں. یہ اکثر ایک گڑبڑی اکثر بات کرتا ہے یہ سست ٹوپی والا. میں آپ کو ایک بات ایمانداری سے بتاتا ہوں، یہ ساری باتیں ایمانداری سے. تحریک تحفظ پاکستان واحد تحریک ہے جو ایجنسیوں کی تشریفات کے بغیر وجود میں آئی. ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، نہ ہم نے کسی پہ کہنے کی تاریخ بنائی ہے. جو ہم وعدہ کریں گے اگر وہ پورا نہ کریں، ہم جو بھی مراد ہوگی ہم چھوڑ دیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے. دنیا میں ہوتا ہے انقلاب، ایران میں انقلاب آیا، اس وقت اگر آپ کو یاد ہو، میرے دوستوں کو یاد ہوگا، ہمارے یہاں بھی ایک تاریخ چل رہی ہے، ایران میں بھی تاریخ چل رہی ہے. امام خمینی کی قیادت میں یہ اہلیت تھی، جس آدمی کو حکومت حوالے ہوئی امام خمینی نے کہا میں اس کو نہیں مانتا. کیا چاہتا؟ پھر دوسرا آیا کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا. ہمارے یہاں جس کو بچھا دیا گیا سب نیچا بھی بیعت کر.
ہم نے بیعت نہیں کرنی, ہم نے کسی چہرے تو تبدیل نہیں کرنے. ایبارڈی میں PDM جب بنی تھی عمران خان کی حکومت کے بعد, میرا ان سے اختلاف اس لیے ہوا تھا. لڑکانہ کے جلسے میں نے ان سے کہا, کراچی کے جلسے میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اگر اس تاریخ کی بنیاد یہ ہے کہ عمران کو ہٹاؤ, محمود کو علامہ ویسالی ہو, اگر اس تاریخ کی بنیاد یہ ہے کہ عمران کو ہٹاؤ, اجتماعی دانش سے ایک نئے پاکستان کی تشکیل نو کرو, میں آپ کے ساتھ ہوں. جب وہ حکومت میں گئی میں نے چھوڑ دیا. ہماری اب بھی ریکویسٹ ہوگی, عمران خان سے بھی وہ کریں, ہم سب نے مل کر کنسرن لوگوں کو بلانا ہوگا جس طرح مشورے کر رہے کہ پاکستان کو کس طرح سے